ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہو دربار مصطفیٰ میں، دل وجد کر رہا ہو دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جب یہ شعر آگے نا دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے تو دربار مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ کیا کہہ رہے ارے خدا کے بندو، اور یہاں شاعر کہہ رہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اچھا اعلیٰ حضرت کس سے کہہ رہے ہم سے کہہ رہے اصحاب رجال الغیب سے، اصحاب غیب سے، وہ محمد جو غائبانہ ہے سرکار کی بارگاہ میں، ان سے کہہ رہے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اتنے میں وہ رجال الغیب کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی ارسد پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، ادا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ اسی لفظ پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ آج حالات اتنے مخلص نہ رہے، خلوص والے نہ رہے، ریاکاری دکھاوا اب تو ہر کام میں شامل ہو گیا۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی انہیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور خلوص کے ساتھ مخلص ہو۔ مخلص جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر خلوص ہو۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر واقعی وہ کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے جو اس کام کا حق ہے، وہ کسی سے تمغہ لینا نہیں چاہتا، کسی سے تعریف سننا نہیں چاہتا، اس کام کے لیے بس وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا حق ہے کہ یہ کام کرے، میرے اوپر لازم ہے، میرے اوپر فرض ہے، تو میں بس اس کام کو کر رہا ہوں۔ جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات ادا کرو، تو کس کا حکم ہے؟ آپ کہو گے پروردگار عالم۔ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، بس یہی خلوص۔ اچھا یہ خلوص کا لفظ ایک بات میں صرف بتا دوں مختصر میں، اس کے بعد اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے ایک جگہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ اللہ نے وہ بتایا اس میں کہ دودھ کو کیسے پیدا کریں۔ دودھ جانور کے اندر، جانور کے پیٹ کے اندر اللہ دودھ کو کیسے پیدا فرماتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان، لبنا خالصا، خالص دودھ، سفید دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والے کے لیے دل کو چھو دیتا ہو، اس کے اچھا لگتا ہو، اسے آسودہ کر دیتا ہو۔
اب آپ غور کریں، اتنی بڑی بڑی مشینیں نکلی، اتنی شاندار شاندار مشینیں جس میں اتنی قربت ہو، ادھر گوبر ہے جس میں بدبو ہے، ادھر خون ہے جس میں کلر ہے اور بدبو بھی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں آپ ایک بالٹی دودھ، ایک بالٹی گوبر، ایک بالٹی خون کو رکھ کر 24 گھنٹے رکھیں، پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو کھولیں گے تو بتاؤ دودھ خالص رہ جائے گا؟ دودھ میں ضرور گوبر کی بدبو آ جائے گی، خون کی آمیزش آ جائے گی، صرف اس کے بند رہنے کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں آمیزش آ جائے گی۔ لیکن کتنا بڑا رب کریم ہے نا اللہ رب العزت۔ آپ چیک کر سکتے ہیں جانور کے اندر کہ 3 نلیاں ہیں، تینوں نلیوں میں سے ایک نلی سے گوبر ہے، ایک نلی سے خون ہے اور ایک نلی سے بیچ میں سے دودھ، وہ بھی سفید، نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے نہ خون کا رنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جانور کے پیٹ کے اندر اتنا خلوص عطا فرمایا کہ اگر دودھ نے گوبر کی طرف نظر کیا ہوتا تو گوبر کی بدبو اس میں آ جاتی، خون کی طرف نظر کیا ہوتا تو خون کا رنگ اس میں آ جاتا، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے دودھ نے اپنے نظر کو بچا کر سامنے آیا، باہر آیا، جو اتنا سفیدی اس کے اندر رہی، اتنی پاکیزگی اس کے اندر رہی کہ پینے والے کی پیاس کو بھی مٹا دیتی ہے اور بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ خلوص اگر سیکھنا ہو نا تو دودھ سے سیکھو، کہ نظر ادھر بھی نہیں کیا اور نظر ادھر بھی نہیں کیا، ہے نا؟ جو اللہ نے حکم دے دیا کہ اسی درمیان سے تجھے بہنا ہے تو وہ بہنا، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہماری نظر ادھر بھی جاتی ہے، نظر ادھر بھی جاتی ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات، ہر ایک کو میسر نہیں ہے، ہر ایک کی قسمت نہیں ہے یہ کہ دربار مصطفیٰ میں حاضری ہو جائے، ہے نا؟ جب یہ ہمیں مل گیا موقع تو ہمیں تو اپنے سر کے بل چلنا چاہیے نا، ہمیں تو اپنی آنکھوں کے بل جانا چاہیے، ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس دیار میں جا رہے ہیں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ بے شک یہ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں قاری فاروق صاحب، کوئی تیسری مرتبہ، چوتھی، پانچویں، کتنی بار حاضری ہو چکی، لیکن وہ فرشتے ہیں کہ ایک بار اس دیار میں حاضری ہو جاتی پھر دوبارہ انہیں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے نا۔ تھوڑی دیر آپ لوگ چاہتے بہت دیر تک نہیں، بس یہ خلوص کی باتیں تھوڑی سنیں، ہے نا؟ یہ فرشتے ہیں جو جن کو ایک مرتبہ حاضری نصیب ہوتی ہے، یہ انسان ہے جنہیں بار بار حاضری نصیب ہوتی ہے، تو ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ ادب کے ساتھ جانا ہے، احترام کے ساتھ جانا ہے نا؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جو 4 اماموں میں سے ایک مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، تو انہیں ٹھوکر لگی، ان کا انگوٹھا پھٹ گیا، انگوٹھا پھٹ گیا۔ ادب اور احترام کے ساتھ اس زخم کو سنبھال کر، ہے نا؟ محبت دیکھیے، محبت کی بات کر رہا ہوں، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے بس اس کی بارگاہ میں اگر حاضری نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا، بس سرکار کے روضے کی زیارت ہو۔ امام مالک وہاں سے تشریف لے آئے، لے آنے کے بعد جب زخم سوکھنے کے قریب ہوتا نا تو پھر اسے نوچ دے، اس میں سے خون بہنے لگتا، ہرا ہو جاتا تھا، پھر جب سوکھنے لگتا نا پھر اس کو ہرا کر دیتے، پھر سوکھنے لگتا پھر ہرا کر دیتے۔ غلاموں نے، شاگردوں نے عرض کیا، حضور اسے تو اچھا ہو جانے دیجیے، یہ زخم اسے صحیح ہو جانے دیجیے۔ کہا کیسے میں صحیح ہو جانے دوں، تجھے پتا نہیں یہ زخم کہاں کا ہے، یہ زخم مجھے نبی کی گلیوں سے ملا ہے، اور یہ زخم اب زندگی بھر مالک کبھی اچھا نہیں ہونے دے گا، یہی نشانی قبر میں لے کر جائے گا اور اسی زخم کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق ہونا چاہیے نا،
ہم تو چاہتے ہیں بس دکھانے کے لیے اپنے فرینڈ کو ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، بھائی میری حاضری یہاں ہو گئی ہے، دعا کی درخواست ہے. یار کس سے کہہ رہے دعا کرنے کے لیے؟ سارے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر تم لوگوں سے کہہ رہے دعا کرنے کے لیے. خود اس زبان پہ حرکت ہے. انشاءاللہ الرحمن اگر دل کی باتیں تمہارے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئی تو پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ دعا کیجئے، بلکہ رب نبی کے صدقے میں، ان کے دربار کے ذروں کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. بے شک سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا، میری حاضری ہو گئی. ارے یار وہاں کے بارگاہ کے ادب دیکھو، ادب دیکھو. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اس شعر کی تشریح میں کروں گا تھوڑی بس، اس سے پہلے ایک بات اور سنو. تجھ سے کتے ہزار پھرتے. یہ بڑے بڑے اس دربار کے کتے کہے اپنے آپ. کچھ لوگوں نے کہا کہ شہدہ کہیے، کچھ لوگوں نے کہا کتے کہیے. کہ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس دربار کے کتا کہا ہے، نبی کی بارگاہ کے. وہ تو نبی کی بات، وہ تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی کہا ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے کتا اپنے آپ کو. حضرت یوسف نبہانی بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے کے. وہ عشق کی خوشبو پھیل رہی تھی زمانے کے. یوسف نبہانی پہنچے دیارے سرکار میں، اور جب وہاں پہنچے نا تو سب کی حاضری ہوتی ہے نا کہ یہ جالی چھو لے، یہ دروازے چھو لے، یہ گیٹ چھو لے. وہ جاتے تھے کہ سرکار کے حرم سے باہر رہتے، روضے اطہر سے کافی دور پہ رہتے. مرید کہتے تھے کہ حضرت اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، کافی مشقت اٹھا کے، مشکلیں اٹھا کے، آپ یہاں تو آ جائیے، بارگاہ رسالت کے قریب میں تو ہو جائیے، دروازے کے قریب تو ہو جائیے، آپ دور کھڑے رہتے ہیں. حضرت یوسف نبہانی نے ایک جملہ دیا تھا، دیکھو میں اس در کا کتا ہوں، اور کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوا کرتا. ہاں بے شک سبحان اللہ. کیا عقیدہ دیا بزرگوں نے ہمیں، کیا راستے بتائے ہمارے آقاؤں نے، اور ہمیں تو بے ادبیاں کرتے پھر دوسرے کو دکھاتے ہیں. وہاں چلا چلا کے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلا چلا لوگ چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں بلانے کے لیے، اور وہاں کے جو متوجہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے، ہم مسلمانوں کو ان کی آفت سے محفوظ فرمائے، ہے نا. دربار مصطفیٰ میں ایک آیت نازل ہوئی ہے نا قرآن مقدس میں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک صحابی رسول بہت روئے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کا تو بس رونا ہی نہیں بند ہو رہا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، تو تب سے وہ روئے جا رہے ہیں. کہا بلاؤ انہیں. جب آئے نا بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر نہ ہو سکا. سرکار نے ارشاد فرمایا کس لیے حاضر نہ ہو سکے؟ کہا یا رسول اللہ میری آواز بہت کڑک ہے، میری آواز بہت بلند ہے، میں دھیرے بولنا چاہتا ہوں تو میری آواز آہستہ نہیں نکلتی، بہت تیز نکلتی ہے. یا رسول اللہ مجھے خوف ہو گیا، اگر میں آپ کی بارگاہ میں اگر عاجزی سے بھی گفتگو کرتا ہوں تو آپ کی آواز سے بلند میری آواز ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال محدود ہو جائے، میرے اعمال برباد ہو جائے. اسی خوف سے میں اس بارگاہ میں حاضری نہیں دے رہا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے جو بے ادب ہو کر اس بارگاہ میں آواز کو بلند کرتے ہیں. اللہ ان کے اعمال کو برباد کرے. بے شک سبحان اللہ. وہ نبی کے دربار. اسی لیے بایزید حضرت جنید بغدادی جب اپنے سانس کو روک کر جاتے تھے نا، بایزید بستامی کی اپنے سانس کو روک لیا کرتے، پریکٹس کر کے جاتے تھے. جتنی دیر سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے نا، سانس جب اندر لے لیا تو باہر نہیں نکالتے، چاہے جتنی دیر رہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، چاہے جتنی دیر سانس نہیں لیتے تھے. غلام کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے آپ سانس نہیں لیتے؟
کیا تم نے آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی آیت؟ کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اس لیے میں اپنی سانس روک لیتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ وہ تو آواز بلند کرنے کی بات ہے نا، وہ تو آواز اونچی کرنے کی بات ہے۔ کہا تمہیں یہیں تک نظر آتا؟ میں تو ادب کے اس دہلیز تک پہنچا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں میری سانس نبی کے سانس پہ بلند نہ ہو جائے، کہیں میری سانس کی آواز نبی کی سانس کی آواز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس ادب کی وجہ سے میں اپنی سانس کو روک کر اس بار کا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ادب ہے اس بار کا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل۔ بے شک سرکار تحریک فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا۔ بے شک اللہ اگر نصیب کرے اس تیار کی حاضری تو پھر اس تیار میں ادب کے ساتھ جانا ہے نا، ادب کے ساتھ۔ ادب اگر ہے تو سب کچھ، ادب نہیں تو سب بیکار۔ اللہ حضرت نے کہا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ہمیں یہاں بس ڈٹورا پھر گیا کہ ہاں ہم جا رہے ہیں بھائی آ جاؤ، یہ ہو دنیا دعا کرنا ہے۔ سارے لوگ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت خلوص والے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی محبت تھی کہ آپ نے اپنے امام کی استقبال کیا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے اماموں کا حوصلہ افزائی کرنا، ورنہ آپ تو ایسے ہے کہ کسی بھی نہیں پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام صاحب آ کے میرے گھر سے کھانا لے جائیے، بتائیے یہ حالات، یہ آپ کا امام ہے، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ حدیث پڑھنے والا، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹفن لے کر کھانا کھانا ہے تو کھانے لے آئیے، آپ خود سے لے کر آئیے۔ بہرحال یہ تو بس کام کر رہے ہیں دین کا، علماء کا کرم ہے کہ دین کا کام ہوا، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے، اب یہ تو بڑے ہو گئے، یہ تو عالم بن گئے، لیکن جب یہ طالب علم تھے اس وقت کی شان یہ کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھایا، سبحان اس وقت کی شان تھی۔ اور ابھی کا عالم کیا ہو؟ بہرحال آپ کہو گے کہ ایک عالم ہے تو عالم کی بات بتا رہا ہے، وہ آپ خود جان جائیں گے، ہر ایک کی حد پتہ چل جائے گی، جب وہ مرے گا اور قبر میں جائے گا تو اس سے ساری چیزیں یاد آنے لگیں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کس نے میرے ساتھ کیا اور کس نے مجھے کیا بتایا، میں نے عمل نہیں کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اب سنیں یہ کتے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا، تو یہ صرف ان کا ہی مطلب نہیں، انہوں نے نہیں بلکہ سارے اولیاء، سارے نقبا، سارے نجبا، عمدہ جتنے سب اس بارگاہ کے کتے۔ ایک ولی کا ایک غلام تھا، مرید تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ سرکار میں حاضری حرمین شریفین ہونا چاہتا ہوں، حاضری دینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جائیے۔ کہا کچھ نصیحت کر دیجیے۔ کہا دیکھو وہاں ادب کے ساتھ جانا، کسی کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کیا کہا تھا؟ کسی کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی نصیحت پہ عمل کروں گا۔ مرید خالصہ نکل دیا، گیا اس بارگاہ میں حاضری کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے۔ مکہ شریف سے حاضر ہو کر وہاں کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب مدینہ شریف میں مرید پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد جب زیارت ہو گئی، حاضری دے دیا، اور وہاں بھی بھیڑ اکٹھی تھی دیوانوں کی، لوگ جمع تھے وہاں پہ۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک درمیان میں کتا آ گیا اور کسی نے اسے دھکا دیا تھا، اس کتے کے اوپر گر گیا، گرنا تھا کہ اس کتے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر یہ ڈر گیا کہ میرے پیر نے کہا تھا کہ کسی کتے کو تکلیف نہ پہنچانا، آج میرے گرنے کی وجہ سے اس کتے کو تکلیف پہنچ گئی ہے۔ بہرحال اس کتے کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد مرید نے مرہم پٹی کی ہے، اس کا علاج کیا ہے، علاج کرنے کے بعد اسے اس کے راستے پہ لگا دیا۔ اس سفر سے واپس آیا ہے، واپس ہونے کے بعد بڑی خوشی کے بعد ساتھ بارگاہ پیر میں حاضری دی ہے، اپنے مرشد کے بارگاہ میں حاضری دیا ہے۔ کہا شیخ السلام علیکم، شیخ نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن اس نے جب اپنی نگاہ کو اپنے شیخ کی طرف کیا نا تو دیکھا کہ آج لباس بدلا ہوا ہے، آج بدن میں
دیکھے اللہ اکبر اتنا دیکھنا تھا اس کے نظریے تھوڑے سے تبدیل ہونے لگے اس کے گفتگو کے انداز بدلنے لگے کہا حضور آپ کی دعا سے میں نے حاضری دے دی اور آپ کی نصیحت پہ میں نے خوب عمل کیا لیکن افسوس افسوس سب افسوس ایک جگہ مجھ سے خطا بن گئی کہا کیا معاملہ ہے کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ آ گئی اور بھیڑ نے مجھے دھکا دیا اور میں گرا تو ایک کتے کے اوپر گر گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے گرنے کی وجہ سے کتے کی ہڈی ٹوٹ گئی اسے تکلیف ہوئی ہے لیکن میرے شیخ میں نے اس کی مرہم پٹی کر دی ہے اتنا سننا تھا شیخ کے چہرے کے جو بڑا شیخ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا جب بدلنے لگا نا تو کہا پیر صاحب کیا بات ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے کہا تو کتے کے اوپر گر گیا تھا کہا ہاں شیخ گر گیا تھا اپنے سے نہیں لوگوں نے دھکا دیا تھا اس بھیڑ کی وجہ سے گرا تھا اتنے میں شیخ نے اپنے بدن سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے مرید کہ شیخ کے بدن پہ پٹی لگے ہوئے ہیں پلاسٹر لگا ہوا ہے کہا شیخ یہ حادثہ آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا کہا سن یہ حادثہ نہیں یہ حادثہ وہی ہے جو تیری وجہ سے ہوا تھا مدینے کے گلیوں میں جس کتے کے اوپر تو گرا تھا وہ کتا میں ہی تھا اور وہاں میرے اوپر گرا تھا میرے اوپر تو نے برام کر دیا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ادب تو یہ ہونا چاہیے یار اس بار کا اللہ نے کہا واتم الحج والعمرۃ للہ کہ اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو مکمل کرو کئی جگہوں پہ خلوص کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن افسوس آج حالات اتنے گمبھیر ہیں کسی کے اندر خلوص نہیں رہا لوگ جاتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں جس بارگاہ کی طرف پیٹ ارے ہم تو عام مزاروں پہ جاتے ہیں اور یا کرام کے مزاروں پہ تو ہمارا ادب احترام یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ نہیں کرتے ہیں نا یہی ہوتا ہے نا اس بارگاہ میں جا کر پیٹ کی طرف کر کے لوگ سیلفیاں لیا کرتے ہیں یہ حالات یہ ہے ہم دکھاوے کر رہے ہیں پیسے ہمارے پاس ہو گئے دولت ہمارے پاس ہو گئی ریاکاری ہمارے اندر آ گئی دکھاوا ہمارے اندر آ گیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دینے والے ہاتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کو دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ دے یہ خلوص اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے نا قرآن میں ارشاد ہے مخلصین کا لفظ استعمال ہے کہ عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرو کیا ہماری قوم کہاں چلے گی انہیں تصویریں لوگوں کو دکھاوا دیکھنے کے بعد تصویروں کو ڈالنے کے بعد وہ کہتے ہیں لائک کرو اسے لائک کرو اللہ اکبر یہ کیسا مسلمان ہے ایک دوسرے کو کہہ رہا لائک کرنے کے لیے تیرا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تو کھائے تو یہ سوچ کر کھائے کہ اللہ پسند کر لے تو پیے تو یہ سوچ کر پیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اللہ کی مشیت اس میں شامل ہو جائے اللہ کی خوشی اس میں شامل ہو جائے اللہ اکبر اے لوگوں ہمارے حالات تو یہ ہونا چاہیے ہمارے طریقے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اگر اپنی زندگی گزارے تو اس سوچ کے ساتھ گزارے کہ اللہ کو محبوب ہو جائے اللہ کو پسند آ جائے لیکن آج ہمارا پہناوا اس لیے ہے کہ لوگ اسے پسند کریں ہمارا کھانا اس لیے ہے کہ لوگ اسے پسند کریں ہماری دولتیں اس لیے ہے کہ لوگ اسے پسند کریں ہماری چاہت یہ ہے کہ لوگ اسے پسند کریں آج نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو لیے جا رہے ہیں تصویریں لی جا رہی ہے آج زیارت کر رہے ہیں تو تصویریں لی جا رہی ہے آج ہر کام کے لیے روزہ افطار کر رہے ہیں تو تصویریں لی جا رہی ہے فیس بک اور واٹس ایپ کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ موبائل اتنے خطرناک ہو گئے ہیں اللہ کی قسم موبائل کے بارے میں علماء نے کہا تھا کہ تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے لیے جہنم بھی ہے اگر اس موبائل کو اچھے لیے استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جائز ہوگا اگر برائیوں کے لیے استعمال کرو گے تو یہ موبائل تمہارے لیے ناجائز ہے اسی موبائل کے لیے اسی موبائل کے ذریعے اگر تم قرآن کی تلاوتیں سنو اسی موبائل کے ذریعے اگر تم کتابیں پڑھو اسی موبائل کے ذریعے اگر تم بیانات سنو اسی موبائل کے ذریعے اگر تم دین کی پہچان رکھو تو یہ تمہارے لیے باعث سے ثواب ہے لیکن یہی موبائل تمہیں فلم دیکھنے پر مجبور کر دے یہی موبائل تمہیں آوارہ گردی پر مجبور کر دے یہی موبائل تمہیں اللہ کی مسجد سے دور کر دے یہی موبائل تمہیں قرآن کی تلاوت سے دور کر دے یہی موبائل تمہیں ماں باپ کی فرما برداری سے دور کر دے یہی موبائل تمہیں دوسرے کی عزت اچھالنے پر مجبور کر دے تو سمجھ لینا یہ موبائل کے ذریعے تم گناہ کر رہے ہو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو اے لوگوں یہی موبائل لے کر کچھ لوگ اس پاک سرزمین پہ بھی جاتے ہیں تو اسی کے ذریعے
زیارتیں دکھاتے ہیں لیکن گناہ ہو جاتا ہے. ہمیں تو کرنا وہی چاہیے, ہمیں تو سوچنا وہی چاہیے جو بریلی والے امام نے ہمیں درس دے دیا, جو بریلی والے آقا نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول زندہ باد. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یا رسول اللہ ہم سے وہ کام لے, اس کام کی طرف ہمیں مائل نہ فرمائے جس میں آپ کی رضا نہ ہو, آپ کی خوشی نہ ہو. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں, ہے نا. یعنی جیسا میرا نام ہے ویسا میرا کام ہے. رضا کہتے ہیں احمد رضا, یعنی احمد نبی کا نام جس میں شریف ہے. رضا احمد رضا, احمد کی رضا یعنی سرکار کی خوشی, ہے نا. یہ نام ہے تو اعلیٰ حضرت کہ ٹھیک ہو نام رضا, یعنی جیسا میرا نام ہے وہ نام ٹھیک ہو جائے, ہے نا, اور اسی کے موافق کام ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کے بعد قاری فاروق صاحب پاک کا زمین پہ جا رہے ہیں, اور ہم ان سے گزارش کریں گے, ان سے اپیل کریں گے کہ آپ ہمارے لیے بھی اس دیار میں حاضری کی درخواست لگائیں تاکہ سارے لوگ وہاں حاضر ہو سکیں, ہے نا. سب لوگ, کون نہیں چاہتا کہ نبی کی بارگاہ میں جائے, سب چاہتے ہیں, لیکن یار چاہنا الگ ہے, کہنا الگ ہے, کہنا الگ ہے. علماء کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ لوگ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ کہتے ہیں, لیکن حالات کیا کہتے پھرتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑیاں چلتی ہیں لیکن 1 لاکھ کی عمریں نہیں ہو پا رہی. زمین پہ زمین خریدی جا رہی ہے, خارج داخل کرایا جا رہا ہے, لیکن حاضری نہیں ہو پا رہی. پھر بھی کہتے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. ایسا نہیں, خلوص پیدا کرو. اللہ کی قسم اگر خلوص پیدا ہو جائے نا پھر اس دیار میں حاضری ہو جائے گا. ایک چینٹی تھی, چینٹی, ایک چینٹی مولانا روم نے لکھا تھا اسے اپنی کتاب میں. ایک چینٹی پہاڑ پہ چڑھ گئی, یہ سوچ کر مدینے سے ادھر کا رخ کر لیا حرمین شریفین کا کہ میں بھی اس دیار میں حاضر ہو جاؤں. لیکن جب پہاڑ تو چڑھ گئی, سمندر پار کرنے کی باری آئی نا تو رب کی بارگاہ میں کہنے لگی پروردگار عالم میں کیسے پار جاؤں. یہ سمندر کی لہریں, اس کا تو ایک جھٹکا کیا, اس کے اگر ہوا بھی مجھے لگ جائے نا لہروں کی تو کہتے نشت و نابود ہو جاؤں. یہ اللہ مجھے بھی تیرے دیار کی حاضری چاہیے, یہ اللہ میرے دل میں بھی طرف ہے. ایک چینٹی نے کہا پہاڑ پہ چڑھ گئی ہوں, یہاں تک میرے تیرے کرم سے استطاعت تھی, طاقت تھی, تو نے توفیق بخشی, میں یہاں تک پہنچ گئی, لیکن اب یہ سمندر کو پار کرنا ہے. اتنے میں ایک کبوتر بیٹھ گیا, ایک کبوتر بیٹھا اور اس کے پیر کو چینٹی نے پکڑ لیا. کبوتر کو پتہ بھی نہیں چلا, اور وہ پہنچا وہاں. جب کبوتر دیار نبی میں پہنچا اور وہاں حاضری دی تو پھر چونٹی بھی اتر گئی. خلوص ہے یار, محبت ہے یار. اس طریقے سے ایک دانے کا بھی واقعہ ہے. بہت ساری چیزیں یہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کے اندر اگر خلوص پیدا ہو جائے تو رب حاضر کر دیتا ہے, رب حاضری نصیب کر دیتا ہے. ہم نبی کے غلام ہیں. اللہ کی قسم جس دن سچے محبت سچا عشق رسول سے ہم کرنے لگیں گے تو اگر ہماری حاضری اگر اس دیار تک نہ ہو سکے قدموں سے چل کر تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کا کرم ہوگا کہ ایک رات ہم سوئیں گے تو ہمارے خواب میں تاج محل نہیں بلکہ نبی کا گنبد نظر آئے گا. اور صرف گنبد نہیں بلکہ اس گنبد کے اندر آرام کرنے والے آقا بھی دیدار فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک خلوص تو پیدا کرو, دل میں طلب تو پیدا کرو. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے مالا مال کرے اور ہمارے اندر خلوص پیدا کرے, سچی محبت ادا کرے. اور جو لوگ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور بالخصوص قاری فاروق صاحب یہاں سے جا رہے, مولا ان کے تمام تر
عبادتوں کو اور ہمارے بھی عبادتوں کو قبول فرمائے. کہ اس سفر کی برکت سے مولا ہمارے ملک میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. یا اللہ یہاں کے جو بھی حالات ہیں مولا ان حالات سے کو اچھا سے اچھا بنا دے اور تمام تر پریشانیوں کو مشکلوں کو دور فرما دے. آمین. من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہاں